ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کے لگا، ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گی۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھ اب میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے، تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتے اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، کہوں بھائی تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا کا کہ سبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو وہ یہ وار بھی خالی گیا، تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصتا بمال، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا، پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھئی اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا قلیل ما اعطیتنی وانی لاتمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، اب 10000 اور دے دو اس کو۔ ہاں باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔
من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے. ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے. اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے. یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک. جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو. نہیں کرتا سلام نہ کریں. کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو. جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو. یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے. جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے. یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا. کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو کہ میں توڑنے والے سے جوڑوں، محروم کرنے والے کو عطا کروں، زیادتی کرنے والے کو معاف کروں. تو اس کے ساتھ باقی 10 صفات بھی اپنے آپ لگتی چلی جاتی ہیں. اس کے ساتھ بندگی کا سلیقہ بھی آتا ہے. بندگی میں اللہ تعالیٰ فرائض کا مطالبہ اہتمام سے فرماتا ہے، نوافل کا مطالبہ اہتمام سے نہیں ہے، لیکن اخلاق کا مطالبہ تو اہتمام سے اللہ کا اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. نفل پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا، ترغیب دی ہے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعًا. لیکن اچھے اخلاق کے لیے حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کیا ہے میرے اللہ کا فرمان؟ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. میرے نبی معاف کرنے کو پکڑ لے. خُذْ الْعَفْوَ، معاف کرنے کو ایسا پکڑ کے کبھی بھی نہ چھوٹ. کبھی بھی تو اس پر نہ آئے کہ میں کیا کرتا، میں بھی انسان تھا، مجھ سے ہو ہی گیا، مجھ سے ہو ہی گیا. یہ نہ ہو. خود پکڑ. پکڑ کس چیز کو؟ العفو. پکڑنا تو ہوتا ہے مادی چیز کو، اور عفو معاف کرنا تو ایک صفت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مبالغہ کیا ہے، عظمت سے بیان کیا ہے. کیسے؟ جیسے کوئی چیز ہے ہاتھ میں آ گئی ہے قیمتی، کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. معاف کرنے کو پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو. اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو کرو کرو. اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لو، اللہ کامیاب نہ کرے تو مجھے پکڑ لو. تو یہ سارے 5 سال کی تعلیم کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سارے احادیث 10 لاکھ احادیث کا خلاصہ، اور پورے 30 سپاروں
اور 114 صورتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں بیان کیا ہے. اس پر جو مرد عورت آئے گا اللہ اس کی زندگی بنا دے گا، سنوار دے گا. اس کی نیت کرو، ارادے کرو. تبلیغ میں نکلنا اسی کو سیکھنے کے لیے ہے. بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، جماعت میں اپنے محرموں کے ساتھ جماعت میں جائیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو 15 دن یہ مستورات اللہ کے راستے میں لگائیں. پھر اس کے بعد 4 مہینے کے لیے جائیں. اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں، اپنے محبوب کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مذاکرے کریں. فرائض کا اہتمام ہو. پورے گھر میں کسی کی غیبت نہ ہو، پورے گھر میں کسی کی برائی نہ ہو، پورے گھر میں بے پردگی نہ ہو، پورے گھر میں کسی کی دل آزاری کا بول نہ ہو. ہر ایک دوسرے کی سہنے والا بنے. کبھی آدمی بفر بھی جاتا ہے اور جواب دے ہی پڑتا ہے تو پھر فوراً معافی مانگے. پھر اللہ سے بھی معافی مانگے، اس سے بھی معافی مانگے. جس سے معافی مانگی جائے وہ معاف کرنے میں دیر نہ لگا. وہ بھی کہہ جاؤ بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. وہ پھر چکر نہ لگوائے، اچھا تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں پھر دیکھوں گا، میں پھر دیکھوں گا. یہ چکر نہ لگوائے. وہ بھی معاف کرنے میں جلدی کرے. تو یہ عمل آپ کو بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے حج عمرے کرنے والوں سے بھی اوپر لے جائے. یہ ایسا عمل ہے اللہ کے دربار میں، ایسا پسندیدہ ہے چونکہ اس کے کرنے والے دنیا میں ہیں کوئی نہیں. اور جو چیز بازار میں کم پڑ جائے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. زیادہ ہو تو ریٹ کم ہو جاتا ہے، کم ہو تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے بازار میں اچھے اخلاق کا سودا ہے ہی کوئی نہیں، بک ہی نہیں رہا. لاکھوں مسلمان کٹھے کرو تو ایک بھی اخلاق والا نہیں ملتا. لاکھوں عورتیں کٹھی کرو، لاکھوں مرد کٹھے کرو تو ان میں عبادت گزار بھی ملیں گے، روزے دار بھی ملیں گے، تہجد گزار بھی ملیں گے، حج عمرے والے بھی ملیں گے، صدقے خیرات والے بھی ملیں گے، تسبیح تلاوت ذکر والے بھی ملیں گے. لیکن رب کی قسم نہیں ملیں گے تو اخلاق والے نہیں ملیں گے. جنہیں معاف کرنا آتا ہو، جنہیں چپ رہنا آتا ہو، جنہیں درگزر کرنا آتا ہو، جنہیں سہ جانا آتا ہو. یہ ہمارا ماحول نہیں ہے. جو مرد عورت یہ کرے گا اللہ اسے چمکائے گا. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے. اس کی نیت بھی کریں، ارادے بھی کریں، اپنے محرموں کو بھی بھیجیں، خود بھی نکلیں. تو انشاءاللہ یہ محنت آہستہ آہستہ ان ساری صفات کو زندہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اننا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. على صالح الأخلاق فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. وإلى الناس فلا تكلنا، وإلى الناس فلا تكلنا، وإليك رب فحببنا، وإليك رب فحببنا، وإليك رب فحببنا. وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. یا اللہ تو ان سارے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کی ساری زندگی علم کے مطابق بنا، علم کے پھیلانے والا بنا. جن گھروں میں جائیں وہاں علم و حکمت کے چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنا. اور اس سارے سفر کے دوران جو کمی کوتاہی ہوئی ہو معاف فرما. پڑھنے والوں سے ہوئی، پڑھانے والوں سے ہوئی، کوئی نیت میں کمی آئی، کوئی عمل میں کوتاہی ہوئی، جو بھی میرے مولا معاملہ ہوا کوتاہی کا اور تجھے پسند نہ آیا اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے. اور یا اللہ مرتے دم تک ان فارغ و تحصیل بچیوں کو اپنے علم کی خدمت کے لیے قبول فرما، دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما. اور یا اللہ جہاں بھی جائیں ان گھروں کے لیے انہیں رحمت بنا، خیر بنا، رشد بنا، ہدایت بنا. پورے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں بچے بچیاں تیرا دین پڑھ رہے ہیں سب کو صفات علم، صفات قبولیت عطا فرما. پڑھانے والوں کو غنا، استغنا، قناعت، صفات علم، صفات قبولیت عطا فرما. ان کے والدین کو بھی جزا عطا فرما، بہتر بدلہ عطا فرما. جنہوں نے ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوشش کی، جہد کی،
انہیں بھی تو اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ جو ہم میں دنیا سے آگے چلے گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ گرمی کی شدت کو توڑ دے یا اللہ، ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما، بارش عطا فرما، اپنے فضل کی بارش عطا فرما، اپنے رحم کی بارش عطا فرما، اور گرمی کی شدت میں تخفیف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یہ شدت کا موسم برداشت نہیں ہوتا، جانور بھی پیاسے ہیں، انسان بھی پیاسے ہیں، فضا درخت بھی پیاسے ہیں۔ اپنے فضل و کرم کی پورے ملک پہ بارش فرما، پورے ملک پہ رحم و کرم کی بارش فرما، سیراب فرما، عذاب والی نہ ہو، پکڑ والی نہ ہو، تیری رحمت والی ہو۔ اللہم انا نستغفرک فإنک کنت غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا ولا تجعلنا من القانطین۔ اللہم انا نستغفرک فإنک کنت غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا ولا تجعلنا من القانطین۔ اللہم انا نستغفرک فإنک کنت غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا ولا تجعلنا من القانطین، ونسألک خیر الدنیا والآخرة یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا